ناموس رسالت کا سب سے بڑا محافظ خود کون ہے؟ اللہ۔ کھولو منہ، اپنے رب کا نام لو۔ ناموس رسالت کا سب سے بڑا پہرے دار کون ہے؟ اللہ۔ اب جو بھی نبی پاک کی ناموس کی بات کرے گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے تحفظ کی بات کرے گا، میرے پاک نبی کے گستاخوں کی مذمت کرے گا، تو وہ اپنے مالک، اپنے خدا، اپنے رب کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن پاک سے چند باتیں، چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ باقی سارا جہان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے۔ باقی سارا جہان اپنے کاموں کا آپ ذمہ دار ہے۔ تیرا میرا پاک رسول رب سے محبوبیت کی وہ ڈگری لے کے آیا ہے، رب نے محبوبیت کا وہ تاج پہنایا ہے کہ حضور کے ہر کام کا خود پروردگار ذمہ دار ہے۔ حضور کے ہر کام کا پروردگار ذمہ دار ہے۔ اور چونکہ میں نے ابھی قرآن کے حوالے سے آپ سے عرض کیا، تو قرآن کا سہارا لیں گے ہم، کیونکہ نہ قرآن کو کوئی آگے سے حملہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے کر سکتا ہے۔ قرآن ایسا لاجواب کلام ہے، تو جس کا سہارا لے کے میں نے لفظ پڑھا ہے اِنَّا ارسلناک، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے ہم نے بھیجا ہے۔ اور پڑھے لکھے موجود ہیں، جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو ذمہ داری بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ آپ کسی ملازم کو کہیں بھیجیں تو اس کے جانے آنے کا خرچہ بھی آپ دیں گے، اس کو پتہ ایڈریس بھی آپ بتائیں گے، اگلوں کو پہنچنے کی اطلاع بھی آپ دیں گے۔ تو جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بھیجنے والے کی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا ارسلناک، بے شک حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو اس کا سیدھا سیدھا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ اپنے کام کا آپ ذمہ دار ہے۔ رب کا محبوب اتنا بلند رتبہ لے کے آیا ہے کہ دنیا کا ہر بندہ آپ ذمہ دار ہے، آمنہ کے لال کا پروردگار ذمہ دار ہے۔ اور اس میں ذمہ داری کا تعین نہیں ہے کہ اس بات کی ذمہ داری ہے یا اس بات کی نہیں ہے۔ بھئی آپ وعظ کرتے ہیں تو صرف وعظ کا اللہ ذمہ دار ہے، تبلیغ کرتے ہیں تو صرف تبلیغ کا ذمہ دار ہے، رب کا میسج دیتے ہیں تو صرف میسج کا نہ۔ فرمایا حبیب تیرے وعظ کا ذمہ دار بھی خدا، تیری تبلیغ کا ذمہ دار بھی خدا۔ حبیب تو بیٹھے پھر بھی ذمہ دار خدا، تو اٹھے پھر بھی ذمہ دار خدا۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے لَعَمْرُکَ، لَعَمْرُکَ، حبیب مجھے تیری زندگی کی قسم۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ لَعَمْرُکَ، حبیب تیری زندگی کی قسم۔ اب زندگی میں سال بھی آتے ہیں، فرمایا حبیب تیرے ہر سال کی قسم۔ زندگی میں مہینے بھی آتے ہیں، فرمایا حبیب تیری زندگی کے ہر مہینے کی قسم۔
اچھا زندگی میں ہفتے بھی آتے ہیں، فرمایا حبیب ہر ہفتے کی قسم۔ دن بھی آتے ہیں، فرمایا ہر بولو ہر دن کی قسم۔ بھائی گھڑی بھی آتی ہے، فرمایا حبیب ہر ساعت ہر گھڑی کی قسم ہر لمحے کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ بولو پروردگار۔ فرمایا حبیب باتاں تیریاں ہون گیاں، قسماں میریاں ہون گیاں۔ تو ہر لمحے کی قسم اٹھائی۔ اچھا یہاں اگر آپ توجہ سے سنیں تو زندگی میں عمر میں ولادت بھی آتی ہے۔ بندے کی زندگی حیاتی ہے، بھئی میں پیدا ہوا ہوں تو حیاتی شروع ہوئی ہے نا، تو میں دنیا کی حیاتی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے نور کی ولادت یا میرے آقا کے جسد اقدس کی ولادت یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ فرماتا ہے حبیب تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم، تو اس لمحے میں ولادت بھی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن کا یہ لفظ بتا رہا ہے، اللہ نے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، تو عمر میں ولادت بھی آتی ہے، فرمایا محبوب تیرے میلاد کی قسم۔ عمر میں دودھ پینا بھی آتا ہے، فرمایا حبیب تیری رضاعت کی قسم۔ عمر میں بچپن بھی آتا ہے، فرمایا حبیب تیرے بچپن کی قسم۔ اچھا بول نہ بول تیری مرضی۔ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، فرمایا حبیب تیری جوانی کی قسم۔ عمر میں جاگنا بھی آتا ہے، فرمایا حبیب جب تو جاگتا ہے تیرے جاگنے کی قسم۔ بھائی عمر میں بندہ سوتا بھی ہے، فرمایا حبیب تو سو رہا ہے تیرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بھائی عمر میں بندہ چلتا بھی ہے، فرمایا حبیب تیرے چلنے کی قسم۔ اچھا عمر میں بندہ مسکراتا بھی ہے، فرمایا حبیب تیرے مسکرانے کی قسم۔ جب امت کو یاد کر کے نبی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے رونے کی قسم۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انا ارسلناک۔ بھائی باقی سب اپنے آپ ذمہ دار ہیں، محبوب کا پروردگار ذمہ دار ہے۔ اچھا یا اللہ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تو سن، فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں میسج دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں۔ فرمایا حبیب لوگ ذمہ داری پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیے کہ میری ذمہ داری یہ ہے، اشارہ یہ کرے گا چاند میں توڑوں گا، اشارہ یہ کرے گا سورج میں موڑوں گا، اشارہ یہ کرے گا درختوں کو چلا کے میں ان کے قدموں میں لاؤں گا، اشارہ یہ فرمائے گا پتھروں سے کلمہ میں پڑھاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا انگلیوں سے پانی کے چشمے میں چلاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا جانوروں سے بولیاں میں کراؤں گا، ارے پاس یہ بٹھائے گا کرم میں فرماؤں گا، جو اس کا ہو جائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، جو اس کا ہو جائے گا میں۔ اب اس جملے پہ دھیان رکھنا ہے، جو اس کا ہو جائے گا وہ میں اس کا۔ تو ذمہ دار جو ہے 26واں پارہ پڑھنے لگا ہوں، بڑی مشہور سورت فتح ہے، سورہ فتح کے اندر تیرا میرا پروردگار فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب یہ جو تیرے صحابہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں نا، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں میرے میں دے رہے ہیں۔ نہ سمجھے نہیں ہیں آپ؟ حبیب جو تیرے بیعت ہو رہے ہیں نا، حضور نے بیعت کی تھی نا حدیبیہ کے مقام پر، درخت کے نیچے رب نے پورا واقعہ کوٹ کیا قرآن میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تو پورا
اللہ فرماتا ہے میں خلاصہ دے رہا ہوں، حبیب جو تیرے بیعت ہو رہے ہیں نا، یہ تیرے نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے ہو رہے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھئی صحابہ نے ہاتھ پکڑا ہے مصطفیٰ کا، صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو صحابہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہے، اللہ کا تو ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہمارا اللہ ہاتھوں سے، ہمارا اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اللہ کا تو ہاتھ کوئی نہیں۔ صحابہ نے ہاتھ پکڑا ہے مصطفیٰ کا، بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں 26واں پارہ، صحابہ نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا بیعت کے لیے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یا اللہ تیرا تو ہاتھ کوئی نہیں، تو تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، انا ارسلناکا، ہم نے بھیجا ہے تو ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ حبیب جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ تیرے ہاتھ میں نہیں، میں خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اچھا ایک اور بھی سن لیں، میں 2 آیتیں پڑھوں گا پھر آگے موضوع واضح ہو جائے گا۔ یہ تو اچھا عمل تھا، صحابہ نے بیعت کی، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ قرآن میں ایک اور عمل بھی آتا ہے، اس میں ظاہراً میرے پاک نبی نے کافروں کو کنکریوں کی مٹھی پھینکی ہے، سادہ کر دوں کافروں کو مارا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کافروں کو کنکریاں ماری ہیں۔ اچھا ہن تو نہ بولا تو میں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہیں نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حبیب وَمَا رَمَيْتَ، وہ جب کنکریاں ماری وہ تو نے نہیں ماری، کنکریاں تو نے نہیں ماری، جب ماری تو نے نہیں ماری۔ یہ اتنا پیارا مضمون ہے، دل کرتا یہاں بیٹھے رہے۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں مارا آپ نے، عربی نہیں مارا آپ نے، اِذْ رَمَيْتَ جب مارا، جب مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حبیب یہ جو کنکریاں ماری ہیں نا، یہ آپ نے نہیں ماری، یہ اللہ نے ماری ہے۔ ایتھے سبحان اللہ اچھا بندا سی۔ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، نہیں ماری آپ نے جب ماری آپ نے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے ماری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ کنکریاں پکڑی تو حضور نے ہیں، یہ کنکریاں پکڑی حضور نے ہیں، یہ کنکریاں پھینکی حضور نے ہیں، یہ کنکریاں ماری حضور نے ہیں، تو کہتا حضور نے نہیں میں نے ماری ہیں۔ فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں ہر بندہ اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے۔ آمینہ کا لال ہر کام میں کرتا یہ ہے، خدا ذمہ دار ہے، میں خود ذمہ دار ہوں، میں آپ ذمہ دار ہوں۔ تو فرمایا حبیب تو وعظ کرے تب بھی ذمہ داری میری، تو تبلیغ کرے تب بھی ذمہ داری میری۔ فرمایا حبیب تو فرش پہ چلے تب بھی ذمہ داری میری، حبیب تو عرش پہ چلا جائے تب بھی ذمہ داری میری۔ حبیب یہاں بولنا ہے، حبیب تو کسی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے پھر بھی ذمہ داری میری ہے، تو کسی کو کندھے پہ بٹھا لے پھر بھی ذمہ داری میری ہے۔ حبیب تو کسی کے گھر چلا جائے پھر بھی ذمہ داری میری ہے، تو کسی کو اپنے گھر بلا لے پھر بھی ذمہ داری میری ہے۔ فرمایا حبیب تو خیبر میں
کسی کو جھنڈا پکڑا دے، حبیب تو کسی کو جھنڈا دے پھر بھی ذمہ داری میری ہے، مسجد نبوی میں ابو بکر کو مصلی دے پھر بھی ذمہ داری میری ہے۔ فرمایا حبیب کسی کو آل بنا لے پھر بھی ذمہ داری میری ہے، کسی کو اصحاب بنا لے پھر بھی ذمہ داری میری ہے۔ تو فرمایا حبیب دنیا میں لوگ اچھے کام کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن محبوب تیرے ہاتھ سے تیری زندگی کے جس لمحے سے جو صادر ہوا حبیب اس کا ذمہ دار میں پروردگار ہوں۔ تو کسی کو آل بنائے ذمہ دار میں ہوں، کسی کو صحاب بنائے ذمہ دار میں نے بتایا نا، پڑھنا قرآن ہی ہے۔ فرمایا حبیب تو نے آل بنائی، تیری آل ہے تو ذمہ دار میں ہوں۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ آج کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ ایک فکر نبی کی آل کو لے کے چل رہی ہے، ایک فکر صحابہ کو لے کے چل رہی ہے۔ اب اگر قرآن کے اس مقام کو سمجھیں گے تو ہم یہ واضح ہو جائے گا ہمیں کہ پاک رسول کی آل بھی بے مثال ہے، اصحاب بھی بے مثال ہے۔ فرمایا حبیب تیری آل ہے تیری ذمہ داری میری، ہے تیری ذمہ داری، بولو بولو، ہے تیری ذمہ داری۔ یا اللہ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حبیب آل تیری ہے، پاک کرنے کا وعدہ میرا ہے۔ آل تیری ہے، پاک کرنے کا وعدہ میرا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ کا فاعل اللہ ہے۔ حبیب جسے تو نے آل بنایا ہے تیری، ذمہ داری ہے میری۔ انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو پاک کر دوں۔ اب اگر کوئی سمجھے بھئی آل پاک ہے، اس کی ذمہ داری خدا نے اٹھا لی ہے، تو صحابہ کے بارے میں تو سیم آیت ہے، سیم آیت صحابہ ٹھیک جس طرح اللہ نے سونے کی آل کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اصحاب کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ پڑھو قرآن، اذ یغشکم الناس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، ادھر بھی طاہرکم ہے، ادھر بھی طاہرکم ہے۔ حبیب جب تیری آل تیرے سے منسوب ہو گئی وہ بھی میری ذمہ داری ہے، جب صحابہ منسوب ہو گئے انہیں پاک کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو نبی کی آل کا ذمہ دار بھی خدا، نبی کے صحابہ کے ذمہ دار بھی بولو۔ اچھا اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں جو مفسرین نے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن تو اتنا ڈھیلا بیٹھا ہے کہ تجھے میرا خیال ہے سمجھانے میں مجھے دقت ہوگی۔ ذرا کھول کے کہو نا سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہو سبحان اللہ۔ سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب نازل ہوئی، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ بڑی کمینی عورت تھی ام جمیل، یہ میرے نبی کو گستاخیاں کرتی تھی، نعوذ باللہ برا بھلا کہتی تھی۔ اب دیکھ رب تعالیٰ کو گستاخ رسول سے کتنی نفرت ہے، اس نے سونے پاک نبی کو سب و شتم کیا، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ عرش والا رب فرمایا جبریل لے جا قرآن پوری سورت لے جا، تبت یدا ابی لہب وتب، سورت اتری، صحابہ خوش، قیامت تک ابو لہب اور اس کی بیوی پر لعنت۔ بھئی جب بھی قرآن پڑھے گی تو ان پر لعنت برستی رہے گی۔
ابو لہب کی بیوی میں نے بتایا ام جمیل بڑی کمینی عورت تھی، میرے نبی پر منہ پھٹ تھی، جب بھی حضور ملتے میرے نبی کو پریشان کرتی، مکے کے لوگ اس سے جان چھڑایا کرتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، آگ بگولا ہوگی یہ کہ ہمارے لیے قیامت تک لعنت برسے گی، میں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باش، میں نعوذ باللہ آج محمد کا سر پھاڑ دوں گی۔ ڈنڈا پکڑا اس نے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے اور حضور کو تلاش کرتے حرم میں آ گئی۔ اب تیرا پاک نبی آج کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، ساتھ یار غار ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ اب وہ کیسا منظر ہوگا جب بیت اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی پشت لگی ہوگی، عرش بھی ناز کرتا ہوگا، کعبے تیرے ساتھ کعبے کا کعبہ لگا ہوا ہے، حضور بیٹھے ہیں۔ یہ جناب ابو لہب کی بیوی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور کتابوں میں بھی ہے، بے شمار تفسیروں میں ہے، ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ۔ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، شب و ستم برا بھلا کہتی ہوئی، میں آج نعوذ باللہ محمد کو ستاؤں گی اور اس کو کہوں گی یہ صورت واپس کرائے، اپنے رب سے کہے اس کو واپس کرے۔ ڈنڈا پکڑے ہوئے بکواس کرتے ہوئے کعبے کے پاس، کعبے کی طرف چلی آ رہی ہے۔ آگے بیٹھے تھے محافظ رسول ابو بکر، یہ ایسے محافظ ہیں، یہ ایسے محافظ ہیں کہ ہجرت کی رات جب حضور کے ساتھ چلے نا، کبھی ابو بکر آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ سرکار فرماتے صدیق کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جب آگے سے خطرہ ہوتا ہے میں آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے سے خطرہ ہوتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں سے خطرہ ہوتا ہے میں دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں سے خطرہ ہوتا ہے میں بائیں ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایسے محافظ تھے، آج بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر دیکھا ام جمیل بدبخت نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور چلی آ رہی ہے، تو آپ نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ بری عورت ہے، حضور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ اس نے کرنی ہے بکواس، اور میں ہوں آپ کا یار ابو بکر، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مومن ہوتا ہی نہیں نبی کی بکواس سنے اور برداشت کر لے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو نبی کی توہین سنے اور پھر اس کے دل پر اثر نہ ہو اور اس کا خون نہ کھولے اور دل میں تڑپ نہ پیدا ہو کہ بدبخت میرے سامنے آئے، میرے سامنے آئے تو میں اس کا ستیہ ناش کروں۔ حضرات گرامی، صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، مجھ سے توہین برداشت نہیں ہوگی، اس نے توہین کرنی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر تیرا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، مجھے پتا ہے تیری کیفیت کا، تیرا جذبہ اپنی جگہ پر آج نظارہ دیکھ، آج نظارہ دیکھ۔ وہ میرے پاک نبی کہاں تھے؟ کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی حضور کے ابو بکر بیٹھے تھے۔ وہ عورت آئی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، جب سورہ تبت یدا اتری تو اس کے ضمن میں آگ بگولا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، آ کے نا حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے ابو بکر بتا تیرا نبی کہاں ہے؟ یار اتھے تسی نہیں بول رہے تھے، میں کیسے سمجھا؟ بتا تیرا نبی کہاں ہے؟ سامنے حضور کے کھڑی ہو کے، حضور کی طرف منہ کر کے، حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہی ہے بتا تیرا نبی کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اس کو حضور نظر نہیں آ رہے، اس کو حضور نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا ابو بکر آج نظارہ دیکھ، آج نظارہ دیکھ۔
تو ابو بکر صدیق بولے تو اندھی ہے، میرا نبی جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ لے، جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو بھی۔ بھئی حوالے بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو دے دیے، میں جیسے دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ لے۔ وہ لال پیلی ہوئی، ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ لے۔ کہنے لگی ابو بکر میرے سے جھوٹ بولتا ہے، اب مکے والے تو تجھے صدیق کہتے ہیں، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت بتا اس کو کہنا کیا ہے، میرے محبوب کو، میرے رسول کو کہنا کیا ہے؟ کہنے لگی نادان نہ بن، ہمارے اوپر سورت اتری ہے، ہمارے اوپر سورت اتری ہے، میں ڈنڈا لے کے آئی ہوں، اپنے نبی سے کہے شام سے پہلے سورت واپس کرائے، شام سے پہلے سورت واپس کرائے۔ فرمایا اگر نہ کرایا تو؟ کہنے لگی پھر ہم سے برا کوئی نہیں۔ ابو بکر نے مسکرا کے فرمایا تم سے تو پہلے بھی برا کوئی نہیں ہے، تم سے تو پہلے بھی برا کوئی نہیں ہے۔ پہلے سورت نازل کر کے، پہلے سورت نازل کر کے رب نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ تجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈنڈا پکڑ کے واپس چلی گئی۔ ابو بکر صدیق نے قدموں کو ہاتھ لگایا، یا رسول اللہ یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا ابو بکر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ کون سی آیت؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے حبیب تیرا سب سے بڑا محافظ میں خدا ہوں۔ تیرا سب سے بڑا محافظ میں اللہ ہوں، تیری صفات کا بھی محافظ ہوں، تیری ذات کا بھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اسے نظر کیوں نہیں آئے، آپ جو سامنے تھے نظر کیوں نہیں آئے؟ رسول نے بتایا اگر دل میں بغض رسول ہو، اگر دل میں بغض رسول ہو، ایتھے نہ بولے میں دکھ ہونا ہے، اگر دل میں بغض رسول ہو اور ہاتھوں میں ڈنڈے تلواریں ہوں تو رسول موجود بھی ہوں نظر نہیں آتے۔ اگر دل میں محبت رسول ہو، دل میں حب رسول ہو، پھر پنڈی کی جیل ہو، ممتاز قادری سے پوچھو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر دل میں حب رسول ہو تو پھر میاں والی کی جیل سے پوچھو، علم دینا جب رات کو دروگہ بتیاں بجھا دیتا ہے، جب دروازے بند کر دیتا ہے، کنڈیاں لگا دیتا ہے، تیری کوٹھڑی سے روشنی کیسے نکلتی ہے؟ علم دین فرماتے ہیں جب تم بتیاں بجھا دیتے ہو، دروازے بند کر دیتے ہو اور کنڈے لگا کر چلے جاتے ہو، آمنہ کا لال تشریف لے آتا ہے۔ دل میں حب رسول ہو، محبت رسول ہو تو دوری کوئی نہیں، دل میں بغض ہو تو نبی سامنے بھی نظر نہیں آتا، نبی سامنے بھی۔ تو ہمارا موضوع کیا تھا کہ ہر بندہ اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے۔ آمینہ کا لال وہ تاج محبوبیت پہن کے آیا ہے کہ خود پروردگار ذمہ دار ہے۔ آئیے حضرات گرامی بات قرآن سے کرنی ہے، آئیے قرآن سے مثال لے۔ سامعین ذی وقار جناب نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بڑے برگزیدہ نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے کام آئے ہیں، اللہ کے کام کے لیے دنیا میں آئے، دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو کہا خدا مانو، لوگوں کو فرمایا بولو بولو مالک مانو، رازق مانو، ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لوگ دشمنی پہ اتر آئے،
دشمن ہو گئے نوح علیہ السلام کے، اور لوگوں نے بکواس کی، رب نے وہ نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ تیرا سبحان اللہ ڈھلا ہے، میں کیسے بتاؤں تجھے؟ رب نے وہ نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے مالک کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کو مانو، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ ایک ہے، تو کہنے لگے لوگ دشمنی کرتے، بکواس کرتے رہے، کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہمیں تو لگتا ہے تو گمراہ ہو گیا، ہمیں تو لگتا ہے تو، انا لنراک ہم دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین تو گمراہ ہو گیا۔ اب نبی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پاک نبی ہے، اس پر بکواس کرنے والوں نے بکواس کی۔ نوح علیہ السلام نے مالک کی خدمت میں عرض کی، یا اللہ میں بھیجا ہوا ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں نے تیرا پیغام دیا ہے، یہ کہتے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، تو گمراہ ہے، یا اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اللہ فرمایا جواب دے، نوح جواب دے۔ تو قرآن نے جواب بھی لکھا ہے، کافروں کا بکواس بھی لکھی ہے، سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی مالک مجھے گمراہ کہتے ہیں، فرمایا نوح جواب دے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ، قرآن سمجھ آ رہا ہے نا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو عالمین کے رب کا رسول ہوں، میں تو عالمین کے رب کا۔ تو کافروں نے انگلی اٹھائی نوح علیہ السلام پر، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ نے فرمایا نوح جواب دے، ان کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ دوسری مثال سنو، ہود علیہ السلام، ان پہ بھی انگلی اٹھی، اللہ کے پیغمبر ہیں ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن میں ذکر ہے، پورا رکوع ہے۔ بکواس کرنے والوں نے بکواس کی، اور اس بکواس میں بڑے چودھری جو تھے نا، قال الملأ الذین کفروا، وہ جو ان کے لیڈر تھے، وہ جو ان کے عہدیدار تھے، لیڈر تھے، وہ بکواس کرنے لگے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ہمیں تو یوں لگتا ہے تو بچہ ہو گیا ہے، یہ بچوں والی باتیں کرتا ہے کہ اللہ ہے، قیامت ہے، قبر ہے، حشر ہے، رازق ہے، مالک ہے، یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہمارا یہ گمان ہے، مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کو بچوں جیسی حرکتیں کرنے والا بھی کہا، نبی کو جھوٹا بھی کہا۔ رب کا قرآن ہے، قال یا قوم لیس بی۔ اچھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، رسول ہاں، ان کے پاس تیرا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بی صفاحت فی صفاحت، کہ تو بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہود جواب دے انہیں، فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول رب العالمین۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، انگلی نبی اللہ پہ اٹھی، انہوں نے عرض کی تو مالک نے کہا جواب دو۔
وہ کہنے لگے قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بچوں جیسی باتیں نہیں کرتا، ولکنی رسول رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، نوح علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ ہود علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ اچھا بھونکنے والے بھونکے، اور یہاں توجہ کرنا، بھونکنے والے بھونکے ہیں، بکواس کرنے والے بکواس کرتے آئے ہیں۔ جس دور میں بھی دیکھو بھونکنے والے اللہ کے نبی پر بھونکے ہیں، بھونکنے والے اللہ کے نبی پر بھونکے ہیں۔ وہ شیطان سے اس نے کہا نا، یا اللہ تیرے سامنے تو چپے چپے پہ سجدہ کیا نا، آدم کو نہیں کروں گا۔ بھونکنے والے شروع سے لے کے ان کی عادت نبیوں پر بھونکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھونکنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بھونکے ہیں نبیوں پہ بھونکے ہیں۔ تو میں نے دو حوالے دیے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ ہود علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ میں شارٹ کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب ہے۔ اگر نوح، ہود، موسیٰ و دیگر نبیوں کے ماننے والے چلے ہیں، ان کی اولاد چلی ہے، تو ان کے دشمنوں کی بھی تو نسل چلی ہے نا، ان کے دشمنوں کی نسل چلی۔ اب آ گیا مکہ شریف، اب آ گیا آمنہ کا لال، سب نو سینے لان والا آ گیا، اچے رتبے پان والا آ گیا۔ کیسے اچے رتبے ہیں؟ وہ مکہ کا شہر آمنہ کا لال جلوہ گر ہو گیا۔ اب ماننے والے بھی، ان کی نسل بھی چلی، ماننے والوں میں کسی نے صدیق کا روپ دھار لیا، کسی نے عمر کا روپ دھار لیا، کسی نے عثمان کا روپ دھار لیا، کسی نے حیدر کا روپ دھار لیا۔ ہاں جی، ابو بکر صدیق، حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، یا رسول اللہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو ماننے والے بھی چلے، دوسرا نظام بھی چلا، دوسرا جن کی میں نے ابھی ذکر کیا، ابو لہب، پوری سورت نازل ہوئی، دوسرا نظام بھی چلا، اور ان میں ایک بدبخت نے انگلی اٹھائی۔ پہلے ابو لہب کے لیے رب نے پوری سورت نازل فرمائی، اب دوسرے نے بکواس کی۔ بکواس کیا تھی؟ کہنے لگا نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کہنے لگا یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یوں لگتا ہے معاذ اللہ محمد مجنون ہے۔ یہ قرآن کی سورہ ہے، رب نے وہ نقشہ بیان کیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھا دی، نبی پر تبرہ کر دیا، حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب اصول کیا تھا؟ نوح پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا، ہود پہ انگلی اٹھی، جواب خود دیا۔ قانون یہ تھا جس پر انگلی اٹھے وہ جواب خود دیتا ہے۔ اب باری آئی ہے تیرے نبی کی، اب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی۔ جب میرے پاک نبی پر اعتراض ہوا تو حضور نے عرض کی، یا اللہ تو نے قرآن پہلے نبیوں کے قصے نازل فرمائے، میرے بابے پہ انگلی اٹھی، انہوں نے جواب دیا۔ نوح علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، انہوں نے جواب دیا۔ ہود علیہ السلام پہ انگلی اٹھی، انہوں نے جواب دیا۔ موسیٰ پہ انگلی اٹھی، انہوں نے جواب دیا۔ مالک اعتراض مجھ پہ ہوا ہے، میں جواب دوں، میں جواب دوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے پتا ہے
کہ تجھ میں جواب دینے کی بہت قوت ہے۔ حبیب میں جانتا ہوں تجھ میں بولنے کی بڑی صلاحیت ہے، تو جب بولتا ہے کمال بولتا ہے، تو ایک لفظ بولتا ہے ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ حبیب تیرا بولنا ایک لفظ میں حکمتوں کے سمندر ہے، پر آج انگلی اٹھائی ہے کافر نے، انگلی اٹھائی ہے کافر نے۔ اب آخری بندے تک توجہ، فرمایا حبیب قانون پہلے یہی تھا کہ جس پہ انگلی اٹھی جواب دے گا۔ نوح پہ انگلی اٹھی جواب خود، ہود پہ انگلی اٹھی جواب خود، موسیٰ پہ اٹھی جواب خود، پیغمبروں پہ انگلیاں اٹھتی رہی جواب خود۔ حبیب اب میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو کیوں جواب دے؟ پہلا جملہ، پہلا نظرانہ، پہلا فکرہ، میرے ہوتے ہوئے تو کیوں جواب دے؟ یا اللہ میں جواب تو دے سکتا ہوں کیونکہ پچھلے بھی نبی تھے، تو تب بھی تھا۔ نوح پہ انگلی اٹھی تو تب بھی تھا، ہود پہ انگلی اٹھی تو تب بھی تھا، موسیٰ پہ اٹھی تو تب بھی تھا۔ وہ تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا نبی ہوں۔ فرمایا حبیب میں جانتا ہوں، لیکن میں نے قیامت تک آنے والوں کو بتانا ہے کہ جب میرے حبیب کی باری آئی، جب میرے محبوب کی باری، کوئی بکواس کرنے والا بکواس کرے تو میرا حبیب جواب نہیں دے گا، پروردگار جواب دے گا۔ ناموس رسالت کا سب سے پہلا محافظ میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ کھل کے بولو، منہ کھولو، کون ہے؟ فرمایا حبیب زمانے کو بتانا ہے کہ صرف نبی کون ہے، محبوب نبی کون ہے، صرف نبی کون ہے، محبوب نبی۔ اور خدا کی قسم اس پر آپ سب رک جائیں تو میں اڑ کے بھی پڑھوں نا، اڑ کے بھی پڑھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا قرآن کے اس مقام کا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ میں، اللہ فرماتا ہے سورہ نون ہے 29واں پارہ، گھر جا کے پڑھنا، سورہ نون۔ میرے رب نے جواب دینا ہے کافروں کو۔ پاگل نے کہا، بے ایمان نے کہا، بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد مجنون ہو گیا، اب اس کا سیدھا جواب کیا تھا؟ اللہ فرماتا بھئی میں گواہی دیتا ہوں وہ مجنون نہیں ہے۔ سوال یہی تھا نا کہ یہ مجنون ہے، اللہ فرماتا میں گواہی دیتا ہوں یہ مجنون نہیں ہے۔ قرآن پڑھ، رب نے ایسے جواب نہیں دیا۔ رب نے کیسے جواب دیا ہے؟ سنیا تیرا عقیدہ تیری عقیدت، اور سنی ماں دا پتر بولے گا۔ اللہ نے یوں سیدھا جواب نہیں دیا، پہلے میرے اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کی قسم 3 قسمیں کھائیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب جواب دینا ہے، لیکن زمانے کو بتانا ہے کہ محبوب ہوتا کیا ہے، اور زمانے کو یہ بھی بتانا ہے کہ ظالموں میں رب ہو کر تم بندے ہو کے پاک کی قسم اٹھاتے ہو، میں پاک ہو کر، اللہ ہو کر جس کی قسم اٹھاؤں وہ کتنا پاک ہوگا۔ 3 قسمیں اٹھائیں، سورہ نون پڑھ رہا ہوں، گھر جا کے پڑھ لینا 29واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے نون کی، والقلم قسم ہے مجھے قلم کی، وما یسطرون اور ان ساری سطروں کی جو لکھی گئیں۔ 3 قسمیں اٹھائیں۔ اب میں لمبی بات نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ نون سے مراد اپنے بیگانوں کی تفسیریں پڑھ، سب نے لکھا، لیکن جس محبت والے کی تفسیر پڑھ وہ یہی کہے گا کہ نون سے مراد آمنہ کا لال ہے، نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے تیرے نور کی قسم، مجھے تیرے نور کی قسم۔ والقلم، بھئی عام قلم کی قسم تو نہیں نہ اٹھائی جاتی، اللہ فرماتا ہے والقلم،
حبیب مجھے اس قلم کی قسم، یا اللہ کون سی قلم؟ فرمایا وہ قلم جس نے سب سے پہلے میرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ وما یسترون، ان سطروں کی، ان لکھے ہوئے کی، یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا سنو، میرا محبوب کائنات میں سب سے اول آیا، نون کی اس وقت کی قسم، قلم نے سب سے پہلے لکھا، قلم کی اس وقت کی قسم، وما یسترون، قیامت تک جو بھی میرے محمد کا نام لکھتا رہے گا میں اس کی قسمیں اٹھاتا رہوں گا۔ وما یسترون، میں قسمیں اٹھاؤں گا۔ پہلے نور کی قسم، پھر قلم کی قسم، پھر سطروں کی قسم۔ جواب کیا تھا؟ انک لمجنون، یعنی یہ تھا نا، لیکن رب نے پہلے نبی کی نعتوں کا سہرا پرویا، پہلے حضور کی شانوں کا سہرا بیان کیا پہلے، کیونکہ کلاموں کے، میرا رب ہے بادشاہ، اور بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا، بھائی اس کا کلام ہے، اس کی فضیلت جیسے مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے ایسے اس کے کلام پر بھی فضیلت ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت ہے۔ حضرات گرامی فرمایا حبیب تیرے نور کی قسم، اس قلم کی قسم جس نے نام محمد لکھا، ان ساری قلموں کی قسم، ان ساری سطروں کی قسم جو قیامت تک تیری تعریف لکھتی رہے گی، وہ جو قیامت تک لکھتی رہیں گی۔ حضرات گرامی چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو پھر نئے موضوع سے یا یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا